بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. آئی ہوپ یو آل ڈوئنگ گڈ. آج ہم لوگ لیسن نمبر 31 کرنے جا رہے ہیں، افیکٹس آف ریڈیو آن سوسائٹی. ریڈیو نے پرنٹ میڈیا کے مقابلے میں میس کمیونیکیشن کو بہت زیادہ آسان اور افیکٹو بنا دیا تھا. سب سے بڑی وجہ اس کی یہ تھی کہ ریڈیو کو میسیج پہنچانے کے لیے نیوز پیپر کی طرح پرنٹ نہیں ہونا پڑتا تھا. اس کی جو پبلیکیشنز تھی ان کو ٹرانسپورٹ کے لیے جو ہے نا گاڑیوں وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. بس براڈ کاسٹنگ اسٹیشن سے سگنل ٹرانسمٹ ہوتا اور اسی وقت ہزاروں یا لاکھوں لوگوں تک ریڈیو اپنا جو ہے وہ پیغام پہنچا دیتا. اسی خاصیت نے عام لوگوں کے ساتھ ساتھ انویسٹرز کی بھی توجہ حاصل کی. انویسٹرز سرمایہ لگانے والے افراد یا کمپنیز وغیرہ. جب لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ ریڈیو بہت طاقتور کمیونیکیشن میڈیم بن چکا ہے تو کمپنیز اور لوگوں کے درمیان اپنا ریڈیو اسٹیشن یا اپنا براڈ کاسٹنگ فیسلٹی بنانے کا جو ہے ایک مقابلہ، ایک ریس جو ہے وہ شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، ہر کوئی چاہتا تھا کہ اس کی اپنی جو ہے وہ براڈ کاسٹنگ فیسلٹی ہو، اپنا ریڈیو اسٹیشن ہو. اچھا، پچھلے لیسن میں ہم نے ریڈیو کی ٹیکنالوجی اور اس کی ترقی اور اس کی ڈفرینٹ فریکوینسیز اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں پڑھا تھا. اس لیسن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ریڈیو کے پروگرامز اور اس کے مختلف استعمالات نے دنیا بھر کے لوگوں کی زندگی اور لائف سٹائل جو ہے وہ کس طرح سے افیکٹ کیا یا کس طرح سے بدلا. فرسٹ آف آل وی ہیو اے پیس ٹائم اینڈ اس میں ہے ہمارے پاس انٹرٹینمنٹ. ریڈیو نے عام لوگوں کے لیے انٹرٹینمنٹ کے نئے دروازے کھول دیے. اس سے پہلے اچھے انٹرٹینمنٹ صرف وہی لوگ حاصل کر سکتے تھے جو مہنگی جگہوں پر جا سکتے تھے، جیسے کہ کنسرٹس میں جا سکتے تھے یا پھر تھیٹرز وغیرہ میں. ٹھیک ہے، لیکن اب ریڈیو کی وجہ سے گھر بیٹھا عام انسان بھی میوزک اور دوسرے پروگرامز کا لطف اٹھا سکتا تھا. ریڈیو صرف میوزک تک محدود نہیں رہا. لوگ اس کے ذریعے روزمرہ کی خبریں بھی سنتے تھے، جیسے کہ اسٹریٹ رابری ہو گئی، یعنی گلی کوچوں میں ہونے والی جو ہے نا چوری یا ڈکیتی وغیرہ، گورنمنٹ کی تبدیلی، پولیٹیکل رائولز کے درمیان تنازعات، یعنی سیاسی مخالفین کے درمیان جو تکرار وغیرہ، تنازعات وغیرہ، مارکیٹ میں اشیاء کی دستیابی، یعنی مارکیٹ میں آج کون سی گوڈز، کون سی کموڈیٹیز جو ہیں وہ دستیاب ہیں، کون سی چیزیں دستیاب ہیں. تو ان سب چیزوں کی خبریں بھی جو ہے وہ اب ریڈیو کے ذریعے لوگوں تک پہنچنے لگی تھی. ٹھیک ہے، یعنی ریڈیو نے لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ روز کی معلومات بھی دینا شروع کر دی. لیکن ریڈیو کی جو سٹارٹنگ کی جو اس کی مقبولیت تھی، اس کی سب سے بڑی وجہ انٹرٹینمنٹ ہی تھی. ٹھیک ہے، یعنی انٹرٹینمنٹ ہی وہ وجہ تھی جس کی بیس پہ ریڈیو سب سے پہلے پاپولر ہوا تھا. بعد میں انٹرٹینمنٹ کا دائرہ جو ہے وہ اور بھی بڑھ گیا. صرف سانگز ہی نہیں بلکہ کامیڈی شوز، گوسپ چیٹس یعنی ہلکی پھلکی گفتگو اور سلیبریٹی وغیرہ کی باتیں، لسنرز کے خط پڑھنا اور ان کے جواب دینا، ان جیسے پروگرامز بھی جو ہے وہ ریڈیو میں شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، اور ان پروگرامز نے لوگوں کو ریڈیو کا جو ہے ایک دیوانہ بنا دیا اور ریڈیو روزمرہ زندگی کا حصہ بن گیا. نیکسٹ وی ہیو انفارمیشن. انسان فطری طور پر اپنے گرد و نواح اور دور دراز علاقوں کی خبریں جو ہے وہ جاننا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، باخبر رہنا چاہتا ہے انسان. ریڈیو نے انسان کی اس فطری ضرورت کو بہت اچھی طرح سے پورا کیا. اب صرف قصوں اور افسانوں کی باتیں نہیں ہوتی تھیں، بلکہ ریڈیو سمندروں کے اس پار اور ملک کے مختلف حصوں سے اصل خبریں فوراً پہنچا دیتا تھا. جب لوگ روز ریڈیو نیوز سنتے تھے، انہیں ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے دنیا جو ہے وہ چھوٹی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دور ملکوں کی خبر پہنچانے میں دن یا کئی ہفتے جو ہے وہ لگ جاتے تھے، لیکن اب ریڈیو کی وجہ سے لوگوں کو تقریباً فوراً پتہ چل جاتا تھا کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے انہیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دنیا اب پہلے جتنی دور تھی وہ اب اتنی دور نہیں رہی. ٹھیک ہے، دنیا جو ہے وہ شرنک ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، قریب آ گئی ہے، جڑ سی گئی ہے، چھوٹی سی ہو گئی ہے. پرنٹ میڈیا تقریباً 400 سال سے موجود تھا، لیکن وہ کبھی بھی اتنی تیزی سے خبریں نہیں پہنچا سکتا تھا جتنی ریڈیو نے پہنچائیں. ٹھیک ہے، ریڈیو اسٹیشنز پر صرف نیوز ہی نہیں چلتی تھی. نیوز کے بعد ایکسپرٹس کی اوپینین یعنی کہ رائے وغیرہ، ان کی انالیسز اور گرما گرم جو ہے وہ ڈسکشنز بھی چلتی تھیں. ریڈیو ویدر فورکاسٹ اور ٹرین اور فلائٹس کے جو اسکیجولز تھے وہ بھی بتاتا تھا، جو سفر کرنے والوں کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوا. اور ان سب چیزوں کی وجہ سے جو ہے لوگوں کی دلچسپی وہ کافی ریڈیو میں بڑھ گئی. سو نیکسٹ وی ہیو ایجوکیشن.
ریڈیو نے صرف انٹرٹینمنٹ اور نیوز ہی نہیں دی بلکہ لوگوں کی تعلیم اور آگاہی میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا۔ مختلف فیلڈز کے ایکسپرٹس ریڈیو پروگرامز میں آ کر اپنی معلومات شیئر کرتے، ٹھیک ہے، اور اس سے آہستہ آہستہ لوگوں کی سوچ اور ان کی کلچرل جو آؤٹ لک تھی، یعنی معاشرے کو دیکھنے کا ایک نظریہ تھا، اس پر بھی کافی اثر پڑا، وہ بھی کافی چینج ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ریڈیو نے بہت سے تعلیمی پروگرامز بھی شروع کیے۔ سب سے زیادہ ریڈیو نے توجہ دی ہیلتھ کیئر سیکٹر پہ، ٹھیک ہے۔ خاص طور پر ماؤں کو یہ سکھایا جاتا تھا کہ جو نئے پیدا ہونے والے بچے ہیں ان کی دیکھ بھال کیسے کی جائے، اسکول جانے والے بچوں کی صحت کا خیال کیسے رکھیں، بنیادی صحت کے اصول جو ہیں وہ کیا ہیں۔ اس دور میں جب انٹرنیٹ یا ٹی وی عام نہیں ہوتا تھا تو ریڈیو تعلیم اور صحت کی معلومات پہنچانے کا سب سے آسان اور سب سے مؤثر ذریعہ بن گیا تھا۔ نیکسٹ وی ہیو جابس۔ ریڈیو کی ترقی نے ایسی بہت سے جابس جو ہے وہ پیدا کی جو پہلے موجود ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اسٹارٹنگ کے ٹائم پہ ریڈیو اسٹیشن پر براڈ کاسٹر بننا ایک بہت ہی عزت اور بہت ہی وقار کی بات سمجھی جاتی تھی۔ آج بھی براڈ کاسٹنگ کو ایک بہت ہی محترم جو ہے نا پروفیشن مانا جاتا ہے۔ ریڈیو انڈسٹری کے بڑھنے کے ساتھ مختلف قسم کی جابس پیدا ہوئیں، جیسے کہ نیوز ریڈرز، کاپی رائٹرز، ٹھیک ہے، جو ریڈیو کے لیے اسکرپٹس وغیرہ لکھتے تھے، پلے رائٹس جو ریڈیو ڈراماز وغیرہ یا ان کی کہانیاں وغیرہ وہ لکھتے تھے، اینکرز، میوزیشینز، ریکارڈنگ انجینئرز، اور اس کے علاوہ بہت سی ٹیکنیکل جابس بھی پیدا ہوئیں جو ریڈیو ایکوپمنٹ اور ٹرانسمیشن کو چلاتی تھیں۔ ریڈیو اسٹیشن کی تعداد اتنی تیزی سے بڑھی کہ کالجز اور یونیورسٹیز بھی براڈ کاسٹنگ اور میڈیا سے متعلق ڈگری پروگرام جو ہے انہیں شروع کرنے پڑے، ٹھیک ہے، تاکہ ریڈیو اسٹیشن کے لیے ٹرینڈ سٹاف جو ہے وہ تیار کیا جا سکے۔ یعنی ریڈیو نے صرف کمیونیکیشن کو ہی بہتر نہیں بنایا بلکہ ہزاروں لوگوں کے لیے روزگار کے نئے موقع بھی پیدا کیے۔ نیکسٹ وی ہیو ایڈورٹائزنگ ہیلپڈ۔ ریڈیو نے ایڈورٹائزنگ ہسٹری کو جو ہے وہ مضبوط بنایا۔ جلد ہی کارپوریٹ سیکٹرز یعنی کمپنیز اور بزنس آرگنائزیشن وغیرہ کو یہ احساس ہوا کہ ریڈیو ایک بہت طاقتور جو ہے وہ میڈیم بن چکا ہے، جس کے ذریعے وہ اپنی پروڈکٹس اور اپنی جو سروسز ہیں ان کی معلومات بہت زیادہ لوگوں تک ایک ہی وقت میں پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے کمپنیز نے ریڈیو اسٹیشن سے براڈ کاسٹنگ ٹائم خریدنا شروع کر دیا تاکہ ان کے ایڈورٹیزمنٹس چل سکیں۔ براڈ کاسٹنگ ٹائم کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم نے کچھ پچھلے لیسن میں بھی پڑھا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی جو ہے وہ ریڈیو اسٹیشن کو پیسے دیتی ہے اور بدلے میں اسے چند سیکنڈز یا چند جو ہے وہ منٹس دیے جاتے تھے جہاں وہ اپنا ایڈورٹائزمنٹ چلا سکیں، ٹھیک ہے۔ ریڈیو براڈ کاسٹنگ شروع ہونے کے صرف 10 سال کے اندر ایڈورٹائزنگ کی ایک آرگنائزڈ جو ہے انڈسٹری وجود میں آ گئی جو پرنٹ میڈیا کے مقابلے میں کافی زیادہ ترتیب سے کام کر رہی تھی۔ کمپنیز نے جلد سمجھ لیا کہ اگر ایڈورٹائزمنٹ دلچسپ ہوگا تو لوگ اسے زیادہ شوق سے سنیں گے، اسی لیے ایڈورٹائزنگ میں نئے ٹرینڈز آئے، ٹھیک ہے، جیسے کہ میوزک جنگلز، اسکرپٹ رائٹنگ، پریزنٹیشن۔ میوزک جنگلز کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی یاد رہنے والی جو میوزک کی لائک دھنیں ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل بہت سارے ایڈز اس طرح کے آپ نے دیکھے ہوں گے جن کا میوزک جو ہے وہ ہمارے ذہن میں رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح بچپن میں وہ سیف گارڈ کا ہوا کرتا تھا ایک میوزک، اس طرح اور بھی بہت سارے ایڈز ہیں کچھ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کے کہ ان کے جو میوزک ہوتا ہے نا اس طرح وہ ڈنگ ڈونگ ببل ہوتی تھی، تو یہ ہمارے جو ہے نا ذہنوں میں بیٹھ جاتا ہے، میوزک جنگل جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پریزنٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ ایڈورٹائزمنٹ پیش کرنے کا جو انداز تھا اس کو بھی زیادہ اٹریکٹیو بنایا گیا۔ یعنی ریڈیو نے صرف کمپنیز کی پروڈکٹس کی پروموشن نہیں کی بلکہ ایڈورٹائزنگ انڈسٹری کو بھی بہت ترقی دی۔ So next we have promotion of the other industries like film industry. ریڈیو نے دوسری انڈسٹریز خاص طور پر فلم انڈسٹری کو بھی بہت ترقی دی۔ ریڈیو نے صرف اپنی ہی ترقی نہیں کی بلکہ دوسری انڈسٹریز کو بھی بہت زیادہ فائدہ پہنچایا۔ ان میں سب سے زیادہ فائدہ فلم انڈسٹری کو ہوا جو اس وقت اپنے ابتدائی مراحل میں تھی۔ ریڈیو پر دن بھر فلموں کے گانے بجتے رہتے۔ جب لوگ کوئی گانا پسند کرتے تو ان کے اندر اس چیز کی خواہش پیدا ہوتی کہ وہ اس گانے کی جو فلم ہے اس کو بھی سنیما میں جا کر دیکھیں، یعنی ریڈیو فلم کی جو ہے وہ فری پروموشن جو ہے وہ کر رہی تھی۔ 1930s اور 1940s میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایسا لگتا تھا کہ ریڈیو اور فلم انڈسٹری ایک دوسرے سے الگ ہی نہیں ہیں بلکہ وہ ایک ہی ہیں۔ ریڈیو صرف گانے ہی نہیں سناتا تھا بلکہ فلم سٹارز کی زندگی کی خبریں، ان کے سکینڈلز وغیرہ، ان کی کامیابی اور ناکامی، یہ سب بھی لوگوں کی دلچسپی کا مرکز ہوتی تھیں۔ آج بھی بہت سے ریڈیو اور ٹی وی چینلز کافی حد تک فلم انڈسٹری کی نیوز اور انٹرٹینمنٹ کنٹینٹ پر ڈپینڈ کرتے ہیں۔ سو نیکسٹ وی ہیو وار ٹائمز، ٹھیک ہے، پہلے پیس ٹائم تھا، اب وار ٹائمز۔ اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آ گیا کہ پیپل گلوڈ ٹو ریڈیو، یعنی کہ وار ٹائمز میں جنگ کے دوران لوگ ریڈیو سے چپک کر رہ گئے تھے۔ 20th سینچری کی بڑی جنگوں نے بہت تباہی مچائی۔
جنگ کے دوران ہر ملک کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اپنی عوام اور فوج کو ہر لمحہ تازہ معلومات دی جائے، اسی لیے ریڈیو کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ لوگ ریڈیوز اس لیے لگاتار سنتے تھے کیونکہ اس پر تازہ خبریں ہوتی تھیں، لائیو کمنٹری، حکومتی اناؤنسمنٹس اور وار میوزک، یعنی ایسا میوزک جو جذبہ اور ہمت وغیرہ جو ہے وہ بڑھائے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے ریڈیو پہ لگاتار سنی جاتی تھیں، یعنی جنگ کے دوران ریڈیو سب سے تیز اور بھروسے مند ذریعہ تھا جس سے لوگوں تک فوراً معلومات پہنچتی تھیں۔ اگر لوگوں کو یہ بتانا ہوتا کہ کس علاقے کو خالی کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کیا کیا احتیاط کرنی ہے مطلب جنگ کے دوران، تو یہ سب سے پہلے ریڈیو کے ذریعے ہی بتایا جاتا تھا۔ اسی طرح اگر پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کا کوئی اہم خطاب ہوتا، کوئی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہوتی، وہ بھی ریڈیو پر ہی سنائی جاتی تاکہ پوری قوم ایک ہی وقت میں اسے سن سکے۔ نیکسٹ وی ہیو اسپیشل بینڈ یوزڈ بائی آرمیز ٹو کمیونیکیٹ۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے جو لاسٹ لیسن ہے اس میں ہم نے یہ سب چیزیں پڑھی تھی، ٹھیک ہے، کہ آرمیز جو ہے وہ کس طرح کی کوڈنگ، مورس کوڈ جو ہے وہ یوز ہوتی تھی زیادہ تر، ٹھیک ہے، شپس میں کون سی فریکوینسیز یوز ہوتی تھی، ایئر کرافٹس میں کون سی فریکوینسیز یوز ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہم نے پچھلے لیسن میں بھی تھوڑی بہت جو ہے وہ پڑھی تھی۔ ریڈیو صرف عوام کے لیے ہی نہیں تھا بلکہ فوجیوں کے لیے بھی کافی اہم تھا۔ جنگ کے میدان میں مختلف آرمی یونٹس ہوتی ہیں اور ان کو فوراً پیغام بھیجنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، اسی لیے فوج ایک خاص قسم کی ریڈیو فریکوینسی جو ہے وہ استعمال کرتی ہے، ایک اسپیشل بینڈ یوز کرتی ہے اور پیغام جو ہے وہ کوڈز کی شکل میں بھیجتی ہے۔ سو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر دشمن میسیج سن بھی لے تو اسے سمجھ نہ آئے، ٹھیک ہے۔ ڈی کوڈنگ یعنی دشمن کا سیکرٹ کوڈ کو سمجھ لینا بہت اہم ہوتا ہے، اسی کے لیے کہا جاتا ہے کہ ورلڈ وار 2 میں جرمنی کی سیکرٹ کوڈنگ کو ڈی کوڈ کر لینا اس کی شکست کی ایک بہت بڑی وجہ بنی تھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ وی ہیو شپس اینڈ ایئر کرافٹ کنیکٹڈ تھرو ریڈیو۔ ریڈیو صرف زمینی فوج کے لیے نہیں تھا، سمندر میں چلنے والے شپس اور ہوا میں اڑنے والے پلینس، ان پہ بھی ریڈیو فریکوینسیز کے ذریعے اپنے ہیڈ کوارٹرز اور ایک دوسرے سے جو ہے وہ رابطے میں رہتے تھے۔ اس سے آرڈرز فوراً مل جاتے ہیں، پوزیشن جو ہے وہ بھی شیئر ہو جاتی تھیں، ایمرجنسی میں مدد بھی جلد ہی مل جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ سو نیکسٹ وی ہیو سیٹلائٹس یوز ریڈیو ویوز۔ 1960s میں جب سیٹلائٹس اسپیس میں بھیجے گئے تو ملٹری ٹیکنالوجی اور بھی مضبوط ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہوتا تھا کہ سیٹلائٹ ریڈیو ویوز کا استعمال کر کے زمین پر دشمن کی موومنٹ کا ہم پتہ لگا سکتے تھے، ٹھیک ہے، کہ دشمن نے کہاں کہاں جو ہے وہ چوکیاں بنائی ہوئی ہیں، کہاں کہاں پہ وہ ان کی پوزیشنز کیا ہیں، یعنی فوج آسمان سے دیکھ سکتی ہے کہ دشمن کی آرمی جو ہے وہ کہاں موو کر رہی ہے، کہاں وہیکلز ان کی، کہاں گاڑیاں جو ہیں ان کی وہ جمع ہو رہی ہیں اور کس طرف جو ہے وہ حملے کی تیاری ہو رہی ہے۔ سو نیکسٹ وی ہیو پروپیگنڈا، ٹھیک ہے۔ جنگ کے دوران ریڈیو پروپیگنڈا کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ دو بنیادی مقاصد ہوتے ہیں اس کے، ایک یہ کہ اپنی عوام اور اپنی جو فوج ہے اس کا مرال یعنی اس کا حوصلہ اور جو ہمت ہے وہ بڑھانا، اور دوسرا یہ کہ دشمن کا جو مرال ہے اس کو گرا دینا تاکہ وہ مایوس ہو جائیں اور لڑنا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے جنگوں میں ریڈیو کا استعمال جو ہے وہ صرف انفارمیشن کے لیے نہیں بلکہ سائیکولوجیکل وارفیئر کے لیے بھی کیا جاتا ہے، یعنی ذہنی جنگ، ذہنی طور پر انہیں کمزور کر دینا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ اس طرح کا ٹاپک بھی ہم نے کہیں پچھلے لیسن میں پڑھا تھا۔ سو نیکسٹ وی ہیو لاز، ٹھیک ہے۔ جب ریڈیو بہت طاقتور کمیونیکیشن میڈیم بن گیا تو حکومت نے اس کے لیے قوانین بنانا شروع کیے۔ مقصد یہ تھا کہ ریڈیو کا غلط استعمال نہ ہو اور ایسی براڈ کاسٹ نہ چلائی جائے جو سوسائٹی میں فساد یا نقصان پیدا کر سکیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ وی ہیو سینسرشپ۔ سینسرشپ کا مطلب ہے حکومت کا میڈیا کے کنٹینٹ کو چیک یا کنٹرول کرنا، ٹھیک ہے۔ جب کسی ملک میں سیاسی بحران یا پولیٹیکل کرائسس جو ہے وہ پیدا ہو جائے تو حکومت سینسرشپ لگا سکتی ہے۔ خاص طور پر ڈکٹیٹرشپ میں سینسرشپ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تاکہ میڈیا جو ہے وہ حکومت کے خلاف پبلک اوپینین نہ بنا دے، ٹھیک ہو گیا۔ سو جیمنگ ٹرانسمیشنز فرام ہاسٹائل سورسز، یعنی دشمن کی ریڈیو ٹرانسمیشن کو روکنا، ہم ہیکنگ کرنا بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ جیم کر لینا کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کے ریڈیو سگنلز میں جان بوجھ کے جو ہے نا ڈسٹربنس پیدا کرنا تاکہ اس کا جو پیغام ہے وہ دوسروں تک نہ پہنچ سکے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ وی ہیو ایتھکس۔ ریڈیو کو ہمیشہ سچائی اور ذمہ دارانہ اور معاشرے کے لیے ایک مفید معلومات جو ہے وہی پھیلانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہی ریڈیو کے ایتھکس میں بات آتی ہے۔ جھوٹ، نفرت اور غلط انفارمیشن پھیلانا میڈیا ایتھکس کے خلاف ہے۔ نیکسٹ وی ہیو کلچرل ویلیوز اینڈ پروموشن۔
ریڈیو اپنی سوسائٹی کی زبان، اپنی سوسائٹی کی روایت، تہذیب، مذہبی اور قومی جو ہماری قیمتیں ہیں، ویلیوز ہیں، ان کو جو ہے وہ پروموٹ کرتا ہے۔ اسی لیے ہر ملک اپنے کلچر کو مضبوط کرنے کے لیے ریڈیو کا استعمال کرتا ہے۔ اینڈ لاسٹلی وی ہیو کلچرل کنفلکٹس اینڈ اسینشیل اینگل آف دی میس کمیونیکیشن۔ کلچرل کانفلکٹس کا مطلب ہے کہ جب دو مختلف کلچرز، روایات یا لائف سٹائل جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں، ٹھیک ہے، اور اختلاف پیدا ہو، ٹھیک ہے۔ میس کمیونیکیشن خاص طور پر ریڈیو اور ٹی وی کبھی اپنی کلچر کو پروموٹ کرتا ہے، کبھی دوسروں کے کلچرز کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر پاکستان میں ریڈیو یا ٹی وی پر زیادہ تر ویسٹرن میوزک یا ویسٹرن فیشن اور لائف سٹائل دکھایا یا سنایا جائے تو کچھ لوگ اس سے متاثر ہو کر اپنا جو ڈریسنگ سٹائل ہے یا اپنا جو لائف سٹائل ہے وہ بھی بدل لیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن دوسری طرف کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا اپنی پاکستانی اور اپنی اسلامی روایات اور اپنے کلچر اور تہذیب کو جو ہے نا برقرار رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی کچھ لوگ نئے کلچر کو اپنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے ہی کلچر کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ لیسن ہو گیا ہے اینڈ ایز یوزول کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا ہو کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، اینڈ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔